بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ اے میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے لوگ ڈوب چکے ہیں۔ اپنی کشتی کو تقویٰ، اللہ کا خوف رکھو اور اپنے جہاز کو ایمان باللہ، اللہ پر یقین کے ساتھ لاد دو اور اس کا سفر کرنے دو۔ اللہ پر توکل کرو، انشاءاللہ تب تم زندہ رہو گے۔ 4 چیزیں علم کے طالب علم کو شرمندہ کریں گی: لوگوں پر تنقید کرنا، اپنی تعریف کرنا، علم کی تعلیم نہ دینا، اور جو وہ جانتے ہیں اس پر عمل نہ کرنا۔ 2 باتوں کو یاد رکھو اور 2 باتوں کو بھول جاؤ، اور موت کو یاد کرو۔ جو بھلائی تم نے کسی دوسرے کے ساتھ کی ہو اور جو برائی تم سے کسی دوسرے نے کی ہو، اسے بھول جاؤ۔ اگر تم نماز میں ہو، اپنے دل کا خیال رکھنا۔ اگر آپ کھا رہے ہیں تو اپنے پیٹ کا خیال رکھنا۔ اگر آپ کسی دوسرے آدمی کے گھر میں ہیں تو اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں۔ اگر تم لوگوں میں سے ہو تو اپنی زبان کا خیال رکھنا۔ ہمارا حسن و جمال ان کپڑوں سے نہیں جو ہم زیب و تن کرتے ہیں، بلکہ ہمارا اصل حسن و جمال علم و شرافت سے ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے۔ نیکی کا ایک حسن یہ ہے کہ وہ فوراً کی جائے۔ آنکھ حسن کا مرکز ہے۔ جو عورت حسن سے محروم ہے وہ نصف زندگی لے کر دنیا میں آئی ہے۔ عورت اپنے محبوب کی جدائی گوارا کر سکتی ہے مگر حسن کی نہیں۔ قبروں پر غور کیا کرو، کیسے کیسے حسن والوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ عورت کے لیے یہ باور کر لینا بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ حسن سے محروم ہے۔ حسن جہاں بھی ہو اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے۔ حسین عورت آنکھ کے لیے جنت، دل کے لیے دوزخ اور جیب کے لیے ویرانی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اصل حسن سیرت میں پوشیدہ ہے۔ حسن کا کوئی معیار نہیں، لیکن ہر شخص اپنے لیے معیار مقرر کر لیتا ہے۔ حسن ہاتھی کا نمائشی دانت ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے حسن کی بہت تعریف سنی، لیکن آج تک حسن دیکھا نہیں۔ حسن کا اثر قبول نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حسن ایک ارزان سفارش ہے جس سے بہت سے کام نکلتے ہیں۔ حسن فکر میں لپٹی ہوئی زہریلی گولی ہے۔ حسن بنا سنگار کے ہی دل کو موہ لیتا ہے۔ کسی اچھی بات کو حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ بشاش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کو ملتا ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر کم کرتا ہے اور نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھو۔ بے وقوف اگرچہ بڑے رتبے پر ہو تو اسے بڑا مت خیال کرو۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جو میرا پیسہ چراتا ہے
وہ میری سب سے بڑی حقیر چیز لے جاتا ہے۔ حقیر اشیاء حقیر ذہنوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ دیتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے آپ سے تو صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو تم امیر ہو۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں تو تم حقیر ہو۔ دشمن کو بھی حقیر و بیچارہ مت سمجھو۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا بے حد آسان ہے، مگر خود کو حقیر سمجھنا بے حد مشکل ہے۔ انسانی زندگی کی حقیر اور معمولی سی چیز بھی بے معنی نہیں ہوتی۔ جو شخص لوگوں سے بکثرت ملتا ہے وہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ کسی کو مفلسی کی وجہ سے حقیر مت جانو۔ انسان ایک حقیری چیونٹی نہیں بنا سکتا مگر وہ پیسیوں خدا بنا لیتا ہے۔ لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے، پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہا کرتا ہے۔ عورت بار بار مرد کو موقع دیتی ہے مگر وہ نہیں سدھرتا۔ پتہ ہے کیوں؟ جو مرد عورت کو بار بار دھوپ میں لا کر کھڑا کر دے وہ مرد کبھی بھی اس کا سایہ نہیں بن سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس کو وصیت کی، بیٹا جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دینا، مصیبت ٹل جائے گی۔ شیس حیران ہوئے، پوچھا ابا جان ابو البشر تو آپ ہیں، یہ محمد کون ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے نا میں جنت سے ہو کے آیا ہوں۔ جنت کی ہر محل کی ہر اینٹ پر، جنت کی ہر نہر پر اور جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔